مسلمانوں کو بغیر امیر کے کام کرنے کی عادت نہیں تھی. جنگ جیسے اہم ترین موقع پہ یہ ممکن بھی نہیں تھا. جھنڈا جو ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا گر چکا تھا, اور یہ 7واں دن تھا جنگ کا. اس سے پہلے مسلمانوں نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا. اب ایک امیر شہید ہوئے, پھر دوسرے ہوئے, پھر تیسرے ہوئے ایک ہی دن میں, جبکہ آپ پچھلے 7 دنوں سے 70 گنا بڑی فوج سے آپ لڑ رہے تھے, اور ایک ہی دن میں 7 امیر شہید ہو کے جھنڈا گر گیا. یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے, اور عمومی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا. چوتھا کوئی امیر طے نہیں تھا. ہے نا, اور جنگ روک کر کے بھائی سب کر جائیں اپنا امیر طے کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں تھا. مطلب این کرائسس کے درمیان میں نا وہ جنگ جیسی چیز, مطلب اب اس میں سمجھداری کے ساتھ کسی کو آگے بڑھ کر قدم اٹھانا تھا. تو ایک صحابی اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے اس سچویشن کو سمجھا. انہوں نے کہا 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے امیر مقرر ہونا, اور دوسری چیز ہے جھنڈا اٹھانا. امیر تو مقرر ہو جائے گا, لیکن جو چیز امیر مقرر کیے بغیر بھی ہو سکتی ہے اس کو پہلے کرنا چاہیے, اور وہ کیا تھا, تاکہ مسلمانوں کے لشکر کو کہ جو پورے میدان میں پھیل کر جگہ جگہ لڑ رہے ہیں ان کو یہ علامت نظر آتی رہے کہ ہم میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اور ہم پسپائی کی طرف نہیں گئے. کیونکہ تیسرے امیر شہید ہو گئے, اس خبر کے پھیلنے میں وقت لگتا ہے, لیکن کم از کم جھنڈا تو بلند رہے. تو انہوں نے ترجیح دی اس بات کو کہ یار جھنڈا اٹھا لیں. حضرت ثابت بن اقرم, ٹھیک ہے, غالباً یہ نام تھا ان کا, ہاں, اور انہوں نے کہا کہ بھائی جھنڈا تو میں نے اٹھا لیا ہے, لیکن مسلمانوں تم اپنا امیر مقرر کر لو جلدی سے, کیونکہ تینوں ہمارے امراء شہید ہو گئے ہیں. اچھا, جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سچویشن ایسی تھی کہ ایک جنگ کی حالت میں باقاعدہ مشاورت کر کے امیر طے کرنا یہ مطلب ممکن نہیں تھا. اب دیگر صحابہ نے بھی مشورہ دیا کہ دیکھو آپ نے یہ والا انیشیٹو لے لیا ہے تو پھر آپ ہی لیڈ کرو, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی جان چھڑانے والی بات نہیں تھی, لیکن ایک سچویشنل ایک ڈیسیژن تھا نا کہ یار اس سچویشن کے اعتبار سے ہم کیسے امیر طے کریں, کیونکہ مسلمان امیر طے کرتے ہیں مشورے سے یا سابقہ امیر کے حکم سے. تو جو طے شدہ امیر تھے اسی کو فالو کیا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چوتھا کوئی طے نہیں ہے. اور یہ والی جو بات ہے نا کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی امارت سنبھالے گا اور وہ جو نا وہ اللہ کی تلوار ہوگا, یہ مدینے سے نکلتے ہوئے اس لشکر کو نہیں کہا گیا تھا. یہ تو وہاں جو لائیو کمنٹری ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آپ کے سامنے اللہ نے میدان جنگ کے پردے کھول دیے تھے, اور پے در پہ صحابہ کی شہادت کی آپ اطلاع دے رہے تھے, آپ نے وہاں کہا تھا, ان کو تو نہیں پتا تھا. لہذا حضرت ثابت بن اقرم نے کہا کہ بھائی میں اس منصب کے اٹھانے کے کام میں جھنڈا تو اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں بن سکتا ہوں, خاص طور پہ اس نازک موقع پہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک صرف ویسے ہی تواضع کا اظہار نہیں تھا, کیونکہ صحابہ کے اندر یہ بناوٹی تواضع نہیں تھی. اگر وہ کوئی کام کر سکتے ہوں اور اس کا موقع آئے اور اس وقت کوئی دوسرا مناسب شخص اس کام کو کرنے کے لیے دستیاب نہ ہو, تو پھر وہ ایسی تواضع اختیار نہیں کرتے تھے جس سے کام کا نقصان ہو, ہے نا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور اس وقت کوئی دوسرا مجھ سے مناسب شخص نہیں ہے, تو امت کے یا اجتماعی فائدے کے حق میں یہ کام مجھے ہی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. لہذا ثابت بن اقرم نے واقعی میں دل سے کہا کہ یار میں جھنڈا اٹھا سکتا ہوں دیکھو, لیکن میں نا مسلمانوں کو لیڈر نہیں بن سکتا, کیونکہ اس سچویشن میں مسلمانوں کو کوئی زبردست قسم کا ایک جنگی لیڈر چاہیے جو مسلمانوں کے اس جو پسپائی کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک جو مرال جو مسلمانوں کو نیچے آ گیا ہے اور اتنے بڑے لشکر سے جو مقابلہ کر رہے ہیں, تو جنگی اعتبار سے بہت ماہر جنگجو چاہیے. لہٰذا یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی, صحابہ بڑے حکیم تھے کہ اس وقت جو ہے نا وہ عام لیڈر نہیں چاہیے, لیکن موقع نہیں تھا. اور اتنے میں ان کی نگاہ پڑی حضرت خالد بن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہی عرصے پہلے اسلام قبول کیا تھا. لہٰذا اس جنگ میں
وہ شریک تو ہوئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجوہ انہیں لیڈرشپ نہیں دی تھی. حالانکہ حضرت خالد بن ولید آپ کو پچھلی ساری جنگوں میں یاد ہوگا کہ قریش کی طرف سے ہمیشہ بڑے جنگی لیڈر ہوتے تھے. خاص طور پر جو گھوڑوں کا لشکر ہوتا تھا اس کو لیڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتے تھے. اور ان کا جو خاندان تھا بنو مخزوم، وہ اس کے ذمے مستقل قریش کی جو تقسیم تھی ان کے ذمے مستقل جو ہے جنگ کے لیے گھوڑوں کا انتظام اسی خاندان اسی قبیلے کے ذمے تھا. مطلب یہ وزارت تھی ان کے پاس قریش کی. لہٰذا آپ یہ دیکھیں، اور احد کے اندر بھی جو ان کا ایک کردار رہا، مسلمانوں کو شکست انہی کی وجہ سے ہوئی تھی. لیکن نئے نئے اسلام قبول کیا تھا اور ایک طویل عرصے تک دشمنوں کی صف میں رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو امارت دی جائے، ہے نا. جو اسٹیک ہولڈر پہلے سے تھے مسلمانوں میں جن کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی لیڈرشپ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی. البتہ یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز اتفاق تو ہوتی نہیں، یہاں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانا تھا وہ دل اور جسم کی گہرائی کے ساتھ تھا، مکمل اخلاص کے ساتھ تھا. لہذا وہ شخص کے جو مطلب جزیرۃ العرب کی سب سے بڑی زمینی فوج کے سب سے بڑے اہم ترین حصے کو لیڈ کرتا تھا، ایک عام سپاہی کی حیثیت سے وہ لڑ رہا تھا اور اس کی طرف سے کوئی مطالبہ لیکن یہ اخلاص کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا. سب تو کہہ رہے تھے کہ بھئی نو مسلم ہے. اور جو صاحب کا ایک کردار ظاہر بات ہے انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال نو مسلم سمجھ رہے تھے. لیکن ایک ذات حضرت خالد بن ولید کی اس اخلاص کو دیکھ رہی تھی، ہے نا. اور کیا معلوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پہلے سے بتاتی گئی ہو، لیکن آپ نے بھی حکمتاً امت کو بتائی نہیں. کیونکہ بسا اوقات جو سب سے جو بیسٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو نومینیٹ کرنا، کیونکہ اس کے دی بیسٹ ہونے کو نا کلچر میں انوائرمنٹ میں سمجھا نہیں جا رہا ہوتا. تو ایک سمجھدار جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سچویشن پر چھوڑ دیتا ہے کہ جب یہ والی سچویشن ہوگی نا تو سب سے جو دی بیسٹ ٹیلنٹ ہوگا نا وہ خود ہی سامنے آئے گا، ہے نا. اور ہو سکتا ہے اللہ کے نبی سے ہم کو معلوم ہو لیکن آپ نے بتایا نہیں ہو. لہٰذا جب یہ والی سچویشن ہو گئی، اب ان کے مقابلے کا کوئی بڑا جنگجو جو اتنا ماہر تجربے کار ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، اس کا ایک پاسٹ ہو، اس کی ایک جو ہے نا وہ کردار ہو، وہ تھا ہی نہیں. اب جب لوگ یہاں وہاں دیکھ رہے تھے اتفاق تو کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کی نگاہ پڑ گئی کس پر؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ خالد آپ اس پرچم کو سنبھالیں. لیکن پرچم کو سنبھالنے کا مطلب لیڈرشپ تھی. تو انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا کیونکہ وہ ابھی تک ایک عام سپاہی کی حیثیت سے تھے اور اس بات کو سمجھتے تھے کہ مجھے اسلام لانے میں بہت دیر ہو گئی. اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں اس پر اسلام لانے کے بعد کس قدر پچھتاوا ہو، ہے نا. ایک بڑی اپرچونٹی آپ نے مس کر دی اور آپ نے بہت دیر میں جوائن کیا. اسلام لانے کے بعد تو انسان کی حالت الگ ہی ہوتی ہے نا. اللہ ہی جانتا ہے، وہ ساری صفات وہ ساری باتیں کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا تھا جنگ کے دوران بھی. ٹھیک ہے، اور دیکھا ابھی اسلام قبول کیا اور ابھی ایسے لشکر میں آ گئے کہ جس کا 2 لاکھ کی فوج سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دل میں کیا جذبات ہو رہے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اللہ پاک جو ہے نا میں نے دیر کر دی لیکن آپ قبول فرمائے. ظاہر بات ہے اسلام لانے کے بعد تو انسان کا ڈی این اے ہی چینج ہو جاتا ہے نا، یعنی اسپریچول ڈی این اے، روحانی سوچ ہی انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے. تو دل میں کیا اللہ سے باتیں چل رہی ہوں گی کہ اللہ دیر کر دی، شہادت نصیب فرما دے، بس جو ہے نا وہ شاید میری زندگی میں یہی ہے، دیر تو بہت ہو گئی ہے لیکن اگر آپ قبول فرما لیں. اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک انسان جب سوچتا ہے اس موقع پہ یار کیسے لیڈرشپ ان کے پاس آ گئی، تو یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، ہے نا. تو اس وجہ سے یہ میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی تفصیل سے کہ یقیناً ان کے دل کی حالت کو اللہ رب العزت جانتے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بہتر اس کو دے دیتا ہے. ہاں، اور ایک عام سپاہی بن گئے. مطلب اگر آپ بعد میں دیکھیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے پوری جنگ کا جو ہیرو سب سے بائی فار ہیرو ہے وہ وہی بننے والے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ اس سے بڑھ کے لیڈرشپ دے دی. ہاں، مسلمان میں جنگ ہاں، آج تک سیف اللہ. ہاں، بالکل. ہو سکتا ہے وہ بڑی بڑی فتوحات
اور وہ جو ہے نا وہ روم، اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں فتح فرمایا. یہ ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ جب اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ کس طرح لوٹاتے ہیں، کس طرح لوٹاتے ہیں اور کتنے ملٹی پلائی کر کے لوٹاتے ہیں اللہ کو. ہاں البتہ وقتی اعتبار سے جب یہ مدینے سے نکل رہے تھے تو کل کا جو سپہ سالار جو دستوں کی قیادت کرتا تھا، آج جو ہے نا وہ ایک عام سے لباس میں اور عام سے انداز میں، نہ وہ کسی کو انسٹرکشن دے رہا ہے، نہ وہ لشکروں کو کوئی ہدایت دے رہا ہے، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ لیڈر کیا کہہ رہے ہیں. اور تو یہ ایک فیض یہ بھی تھا، یہ ٹھیک ہے نا. اور یہ حضرت خالد بن ولید اس سے واقف نہیں تھے اس سے پہلے. ان کا تو ہمیشہ لشکر میں ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کا جو ہے نا کردار ہوتا تھا، سوچ بھی وہ ہوتی تھی، اسٹریٹجی بنانے کے ماہر تھے. آپ دیکھیں کیا غزوہ احد میں کیا اسٹریٹجی تھی نا، مسلمانوں ایک جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ مسلمانوں کی جزوی شکست میں بدل گئی، وہ حضرت خالد بن ولید کی تھی. تو جو دوسرے لوگوں کو اسٹریٹجی دیتا تھا، تو دوسرے لوگوں کو لیڈ کرتا تھا، اب وہ بڑی خاموشی سے سر جھکا کے نیزہ یا تلوار پکڑ کے چل رہا ہے. اور اس پسپائی کو یا اس یعنی ایک یہ سمجھیں کہ اس جو ہے نا گمنامی کو انہوں نے قبول کیا. کوئی خاموش دبا دبا سے احتجاج نہیں کیا لشکر نکلتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عام سپاہی کی ایسے احتجاج؟ کوئی تو اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی طرف سے، ایسا نہیں، سر جھکا کے چلے گئے. وہ تو اپنے ہی پچھتاوے میں تھے کہ میں نے دیر کر دی. ہاں زبردست واقعہ ہے، ہونا چاہیے وہ، پھر انشاءاللہ کرتے ہیں. صحیح. اب جو ہے وہ اچھا جب حضرت خالد بن ولید کا کہا تو اور بھی صحابہ موجود تھے، وہ سب بھی واقف تھے. اب یہاں دیکھیں یہ بھی مسلمانوں کی جو ایلیٹ کلاس لیڈرشپ تھی، جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں یہ نہیں، کیونکہ یہاں بھی نا تقوی و طہارت کی بات نہیں تھی ابھی یہاں زیادہ، کہ نہیں اس نے تو بدر میں بھی نہیں کیا، احد میں بھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں لڑا، یہ تو جو ہے نا السابق الاسلام بھی نہیں ہے، یہ ہے نا، تو اس کو تو کوئی ابھی تک کوئی وہ، یہ تو بیعت رضوان میں بھی نہیں تھا. بہت سارے شرف تھے نا، ٹھیک ہے نا، یہ تو بدر کا غازی بھی نہیں ہے. بھائی دیکھا ابھی جو بندہ چاہیے مسلمان ہونا اس کا کیا ہے، کافی ہے. اور تقوی اور پاکیزگی اور یہ عبادت گزار یہ چیز تو ابھی معلوم ہی نہیں نا، ابھی اسلام لایا ہے. مسلمان ہونا کافی ہے. اصل چاہیے بندہ کہ جو جنگی چالوں کو جانتا ہو. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے نا کہ یار دیکھیں ایک نا یعنی ایک بندہ نا ٹرسٹ ورتھی ہے، بہت امانت دار ہے، بہت دیانت دار ہے، لیکن جو ہے نا وہ کیپیبل نہیں ہے، کمپیٹنسی نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو قرآن کا بھی فریم ورک ہے نا ذمہ داری یا لیڈرشپ کا. وہ کیا کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے؟ ہاں ان خیر من استأجرت القوی، القوی مانتے ہیں کمپیٹنٹ، اور الامین مانے یعنی جس پر ٹرسٹ کیا جا سکے. تو ایک شخص ٹرسٹ کے قابل تو بہت ہے لیکن وہ کیپیبل نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، تو وہ اسلامی لیڈرشپ کا یہ وہ نہیں ہے. وہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پروفیٹک جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا فریم ورک، وہ یہی ہے کہ بھائی قابلیت بھی ہو. اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ اجعلنی علی خزائن الارض، آگے مکین امین، ایسے الفاظ ہیں. وہاں بھی یہی دو بات تھی کہ یعنی میں جانتا بھی ہوں کہ کیسے کرتے ہیں اور میں ذمہ دار بھی ہوں. تو یہ ایک دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں چلیں گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسلمان تو ہیں نا، لیکن اس وقت جو اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے جو جنگی چالیں، جو ہنر مندی چاہیے، جو اسکلز چاہیے، وہ خالد سے بڑھ کر کسی میں نہیں. لہذا امیر مقرر. اب حضرت خالد بن ولید نے یہ بھی نہیں کہا نہیں جی میں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، میں کہاں، نہیں میں اس قابل، میں تو ابھی بھی اسلام لایا ہوں، نہیں جی حضور آپ ہی. اب ایک دم سے وہ خالد بن ولید واپس آ گیا جس نے اپنی شخصیت کو دبایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ تو 7واں دن تھا. تو یہ اس میں یہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں جو درمیان والی مینجمنٹ تھی نا اس نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کی. وہ لیڈرشپ پر تو نہیں جا سکتی تھی لیکن جو وہ کر سکتی تھی فوری طور پہ وہ اس نے کیا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ ایک عبوری دور کے اندر کوئی لیڈر مسلمان ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس وقت تو فوری طور پہ تو یہ تھا کہ مسلمان جو ایک پسپائی کی طرف جا رہے تھے، حوصلہ ٹوٹا ہوا تھا، یہ بلند کیا جائے. لہٰذا انہوں نے جو نا وہ لڑا. اور خود وہ کہتے ہیں، خود ان کی روایت ہے کہ اس دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں.
اس دن میرے ہاتھ سے. اب آپ یہ ویسے ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا وہی پہلی والی کیفیت سوچ رہا تھا نا, کہ آپ اس شخص کے بارے میں سوچیں کہ جو اس پچھتاوے میں تھا کہ اس سے دیر ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور وہ بس ایک چھوٹی سوچ رہا تھا کہ یار میں یہاں شہید ہو جاؤں. اب اچانک اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ جو تم نے ساری کوتاہی کی ہے نا, اس کی تلافی کا موقع مل گیا ہے, اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہے, اور اس کو لوگوں نے ذمہ داری بھی دے دی ہے. اب اس کو کتنا اس کا جوش و جذبہ ہوگا کہ میں اس پرفارمنس کے ذریعے سے اپنی سابقہ کوتاہی کا ازالہ. لہذا اگلی صفوں میں لڑے, اور جو ہے نا بہت بہادری سے لڑے, اور کہتے ہیں کہ آخر میں 9 تلواریں ٹوٹی, اور آخر میں ایک چوڑی بڑے پھل کی ایک یمنی تلوار آئی کہ جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی تھی بھائی. وہ کن تو ہو سکتی تھی, بس وہ آخر تک رہی میرے پاس, ورنہ اس سے پہلے ساری تلواریں ٹوٹ گئی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ تلوار کا ٹوٹنا مطلب اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف گوشت میں نہیں جا رہی تھی, وہ پتھروں پہ نہیں توڑ لیتے تلواریں. وہ رومی جو لشکر تھا, جو زیرہ پہنے ہوئے اور خود پہنے ہوئے تھا نا, اس کا مطلب وہ تلواریں نا لوہے سے ٹکرا رہی تھی, اور لوہے کو چیر کر گوشت میں جا رہی تھی, جبھی تو ٹوٹ رہی تھی نا. صرف گوشت سے تو تلواریں نہیں ٹوٹتی نا یار, ہے نا. اچھا اتنے زور سے وہ زور آیا کہاں سے تھا, یہ پیچھے والی یہ کیفیت سوچے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اب اچانک ایک اپرچونیٹی آ گئی کہ یار میں اپنی اس تلافی کر سکتا ہوں, یہ ٹھیک ہے نا, پیک پرفارمنس آ گئی. اچھا اب جو ہے نا وہ سارا دن ختم ہو گیا. اب اس کے بعد چوتھا لیڈر شہید نہیں ہوا مسلمانوں کا. اس سے یہ ایک ہنٹ ہے ہمارے لیے کہ اب مسلمانوں کو مورال دوبارہ اس جگہ پر آ گیا تھا خالد بن ولید کے آتے ہی, ٹھیک ہے نا. اب شام ہو جاتی, جیسے کہ دستور تھا, لشکر واپس چلے جاتے تھے اندھیرا ہونے سے پہلے. اب اگلے دن کی پھر تیاری کرتے تھے. اب اگلا دن بہت اہم تھا. اب قیادت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو انہوں نے کئی اقدامات کیے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے, تو ایک میرٹ یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں نے یہاں کوئی ایک بائسس کا شکار نہیں ہوئے کہ یار یہ تو اس طرح تھا, بلکہ دیکھا کہ یار اگر یہ حقدار ہے تو بس اس کو دو, کیونکہ امت کا فائدہ اس میں ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی جی, تو یہی چیز تو مسلمانوں کے فائدے کا سبب بنی نا. اگر پرانے یہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بھائی تمہارے اندر صلاحیت تو ہے, لیکن ابھی اتنے تم قابل اعتماد نہیں, ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو, ابھی سائڈ پہ بیٹھو, ابھی دیکھو سیکھو. ہاں جی 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 بالکل, ہر چیز میں دینی دنیاوی ہر خدمت کے اندر یہی بات ہے. اچھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات سوچتے رہے, کیونکہ یہ ایک معمولی کام نہیں تھا, ہے نا, کہ مسلمانوں کا لشکر پچھلے 7 دن ہو گئے تھے لڑ رہا تھا, اور اب 7 مسلمانوں نے جو ایک وہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ایک تنگ جگہ پر اپنے آپ کو رکھ لیا تھا, جس کی وجہ سے ابھی تک مسلمان یعنی سروائیو کر پا رہے تھے. رومی چاروں طرف سے حملہ نہیں کر پا رہے تھے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اسی کی وجہ سے 7 دن تک جو حضرت زید بن ثابت کی اسٹریٹجی تھی, 7 دن تک مسلمان جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے. لیکن اب جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے تعداد کا بہت بڑا فرق تھا. اب کل کا دن جو ہے نا وہ مسلمانوں پہ بھاری پڑ گیا. لشکر روزانہ لڑتے لڑتے تھک بھی جاتے ہیں, اور ایک بڑے دباؤ کا اگر آپ سنبھال رہے ہیں تو اب ایک ٹینس بھی ہوتا ہے نا, اور یہ اعصاب بھی آپ کے کمزور پڑ جاتے ہیں. ایک حد تک یہ ہوتا ہے نا. اچھا رومی ہر دن جو ہے نا تازہ دم فوج اپنی چینج کر لیتے, کیونکہ ان کے پاس تو فوج بہت تھی, ٹھیک ہے. ایک انہوں نے یہ کی تھی کہ مسلمانوں کی ایک ترتیب طے تھی, میمنہ, میسرہ, مقدمہ, ہے نا. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نا پوزیشننگ چینج کر دی. میمنہ وہی میمنہ رہا, لیکن اب یہ کس کی جگہ پر آ گیا, لہذا میمنہ نہیں رہا, اب میسرہ بن گیا. اور میسرہ, اچھا اب یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوا, کیا مسلمانوں کی تعداد میں کوئی اضافہ ہوا. لیکن جب کل لشکر کا سامنا ہوا نا, تو ظاہر بات ہے وہاں بھی سامنے لڑنے والے فوجی بیٹھے تھے, دیکھنے والے, ان کی بھی آبزرویشن تھی نا. اب ہر ایک کو اپنے سامنے نئے چہرے نظر آئے, ہر ایک کو اپنے سامنے نئے چہرے نظر آئے, جس سے وہ تھوڑا سا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, اور ان کو یہ بات آنے لگی کہ شاید ان کا نا ان کو تازہ دم. اور اس ترکیب کی کامیابی کو نا بہت ہی باریک بینی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نوٹ کر لیا. یہ ایک ابتدائی چال تھی, انہوں نے کیا کر لیا, نوٹ کر لیا. پہلے سے انہوں نے نوٹ کر لیا تھا کہ اصل میں نا رومیوں کو ہمیں صفایا کرنے میں ہم سے کوئی اتنا بڑا ڈر نہیں ہے,
ان کو پتہ ہے 3000 کو 7 دن نہیں 14 دن میں صاف کر دیں گے. لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 3000 اس طرح لڑ رہے ہیں نا کہ ہم 2 لاکھ کا لشکر ان کو سنبھال نہیں پا رہا ہے, تو اگر 3000 اور آ گئے مدینے سے, تو اس نفسیاتی ڈر کو نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. اب وہ مدینے سے تو جی نہیں آ رہے ہیں, لیکن دشمن کو تو ڈر ہے نا, تو دشمن کو یہ پیغام کیسے دیا جائے کہ آ گئے. یہ تھی اصل میں چال کہ, اور جس کی وجہ سے دشمن کا یہ جو ڈر ہے نا, وہ ظاہر بات ہے اس کے حوصلے وہ کم ہو جائیں. تو ایک بات تو یہ کہ میمنہ میسرہ کو بدل دیا, ٹھیک ہے نا, اور جو اول دستے تھے جو سامنے رہ کے لڑتے تھے ان کو پیچھے کر دیا, اور جو پیچھے لڑ رہے تھے ان کو. اچھا, اس سے جو دشمن پر جو اثر پڑا وہ جو مسلمان 7 دن سے لڑ رہے تھے ایک ہی سیٹنگ کے نا, ان کو بھی تھوڑی سی ایک الگ وہ مل گئی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ رات کو ایک چھوٹی سے ایک فوج کے ایک حصے کو نا انہوں نے وہ جو پیچھے پہاڑ تھے دور تک نا ان کے پیچھے بھیج دیا, اور بولا صبح جب جنگ شروع ہونا اس سے پہلے تم نے وہاں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, تم نے بس گھوڑے دوڑانے اور مٹی اڑانی ہے. کمال ہے. لیکن اس کا جو سارا جو کریڈٹ جاتا ہے نا کہ وہ کمزوری پکڑ لی کہ دشمن اصل میں اس کو خوف کس چیز کا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنی دشمن کی کمزوری پکڑ کر اپنی کمزوری کو اسٹرینتھ میں بدل دیا. یہ کمال اسٹریٹجی کا, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ جیسے صبح شروع ہونا ایک تو پرچم بھی دے دیا ان کو, پرچم دے دیے کہ بھئی پرچم نظر آنے چاہیے دور دور تک, ٹھیک ہے نا, اور پھر جو ہے نا وہ غبار ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ زور زور سے نا اللہ اکبر بولنا جیسے جنگ شروع ہو. اب یہ دیکھیں کہ یہ والی ساری چیز جو ہے نا وہ دشمنوں پر, یار 3000 کا لشکر ایسا دیدہ دلیل سے لڑ رہا ہے, اس میں ایک ہی جھنڈا ہے اور پتہ نہیں کتنے جھنڈے نظر آ رہے ہیں اور دور دور تک. اچھا, غبار اس وجہ سے کہ یہ محسوس ہو کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, اور کئی جھنڈے اس وجہ سے کہ یہ محسوس ہو کہ اس طرح کی نا وہ قیاس کر لیں خود 3 ابے بھائی کتنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ اکبر اس وجہ سے کہ وہ یہ دیکھیں نشانی تھی ساری چیزیں کہ بھائی یہ جوش و جذبے میں بھرے ہوئے ہیں, یہ تھکے ہارے بیٹھ جائیں گے, وہ آ جائیں گے, ان کو کیسے سنبھالیں گے. اچھا, حضرت خالد بن ولید کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں جی جاتی بلکہ عقل اور, تو ایک اس کو ہمیں کتاب دیکھ رہے تھے تو گڈ اسٹریٹجی اور بیڈ اسٹریٹجی, اس کی کچھ یہاں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے اتفاق تو نہیں کہوں گا میں کہ میں جو ہے نا وہ چھٹیوں میں وہ میں نے ایکسپو سے لی تھی, اور ابھی جو چھٹیاں اس میں نے مطالعہ شروع کیا تھا, اور اتفاق سے جو کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ موتا شروع ہوا, تو جب یہ والا حصہ شروع ہوا نا تو مجھے اندازہ ہوا یار اس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی مل گئی کہ جس کو شاید ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ایک اسٹریٹجک ایک ایلیوژن پیدا کر دیا, ٹھیک ہے نا. اسٹریٹجی کو اردو میں کہتے ہیں تصویراتی, یہ لفظ شاید آپ نے اسٹریٹجک کا ترجمہ نہیں سنا ہوگا, لیکن اردو میں کیا کہتے ہیں تصویراتی, ٹھیک ہے. کہیں اور دیکھیں تو سمجھیں گے اسٹریٹجک کا ترجمہ ہے یہ. اچھا, اب دشمن کی نا ایک ان کی اسٹرینتھ کیا تھی کہ ان کی تعداد کیا تھی, زیادہ تھی. ایک اس ایلیوژن کے ذریعے سے یہ جو بینیفٹ دشمن کو حاصل تھا اس کو ختم کر دیا. یہ کمال اسٹریٹجی کا, یعنی جس برتری کی وجہ سے وہ یعنی دشمن حاوی تھا اور اس کا مورال بلند تھا, وہ برتری اس کی ختم کر دی صرف ایک ایلیوژن کی وجہ سے, حقیقت نہیں تھی. اچھا, اب جب رومی سپاہی صبح آئے تو ان کو دیکھا نئے چہرے, نئی ترتیب, نئے علم. اسی دوران پیچھے سے جنگ شروع ہوئی, اڑتا ہوا غبار, تکبیروں کی گونج, ان پر دہشت بیٹھ گئی. بولا بہت بڑی کمک آ گئی بھائی مدینے سے. اب کل والی بات ان بازوؤں میں نہیں تھی جو کل لڑ رہے تھے نا کہ ہم 2 لاکھ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ 3000 ہیں. اچھا, اب میں سوچتا ہوں کہ کیا سارے مسلمانوں کو یہ والی بتا دی ہوگی اسٹریٹجی آپ کے خیال میں؟ اب مسلمان بھی پیچھے سے دھواں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ کو معلوم ہوگا یقیناً, ٹھیک ہے, جو لیکن بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایلیوژن نا ایک ڈبل وار تھا, یہ دشمن کے حوصلہ پست کرنے والا اور کمال ہے.
جناب اب یہ کیا تھا, کوئی ایسڈس بڑے نہیں تھے, آپ ذرا اس پہ غور کریں, کوئی مسلمانوں کے پاس تعداد بڑی نہیں تھی, لیکن جو موجود جو وسائل تھے نا, اسی کو اس طریقے سے ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کیا کہ وہی وسائل جو ہے نا ان کی طاقت بڑھ گئی, انہی ریسورسز کی, انہی وسائل کی کیا ہو گئی, یہ کمال تھا. ٹھیک ہے نا, یہ جو اسٹریٹجی کے ماہرین یہ کہتے ہیں یہ اصل میں نا ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہوتا ہے اسٹریٹجی کا, وہ یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو رومیوں کو یقین ہو گیا کہ بھئی بہت بڑی امدادی فوج آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا انداز جو کل کی جنگ کے اندر رومی جو ہے نا وہ جارحانہ انداز تھا ان کا, اب ان کا انداز کیا ہو گیا, دفاعی ہو گیا کہ یار تھوڑا سا ریزرو ہو کے لڑو, اب پتہ نہیں کیا سچویشن ہے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے پیچھے سے آ رہے تھے, ان کے پیچھے سے آ رہے تھے, پھر تو پول کھل جاتا نا. دیکھیں وہ تو تھوڑی دیر بعد ہی جب دھول چھٹتی تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو 4 لوگ مٹی اٹھا کے پھینک رہے. یہ مسلمانوں کے پیچھے سے آ رہے تھے کہ یہ ایلوژن برقرار رہے. ہاں مٹی اڑا رہے تھے, اور بس وہاں کھڑے کھڑے نا وہ بھی بڑے مزے کر رہے ہوں گے وہ. جی وہ آ رہی ہے, وہ تصویر آ رہی ہے. کارون بھائی آپ حج پہ تھے, لیکن آپ کارون بھائی نے وہ دیکھا کہ جو ہم نے نہیں دیکھا نا یار. اچھا اب کیا کیا, آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساری اسٹریٹجی چل رہی تھی نا, اس کے پیچھے ایک پرپس تھا. وہ کیا تھا ہم ابھی دیکھتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے لیڈرشپ سنبھالتے ہی سوچ لیا تھا کہ یہ نا 3000 کا لشکر 2 لاکھ کو شکست نہیں دے سکتا ہے. جو ٹریڈیشنل جو جنگ ہے نا یہ وہ ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ والی فتح, روایتی فتح ممکن ہی نہیں ہے. یہاں فتح یہ ہوگی کہ ٹف ٹائم دے کے بحفاظت لشکر کو لے کے نکلو واپس مدینہ, بس ہو گئی جنگ. نہیں, بٹ ٹف ٹائم دینا تھا, میسیج دینا تھا, وہ دے دیا. اب یہ حضرت خالد بن ولید کا پلان تھا, اور یہ جو سارے جو اقدامات تھے نا یہ آپس میں اسی کو سپورٹ کر رہے تھے. یہ ایک ڈیزائن اسی طرح کے تھے کہ وہ آگے والا جو فائنل جو اسٹیپ ہے نا اس کے لیے یہ سب قدم بقدم اس کو. ہاں زبردست, بہت خوبصورت چیز لگ رہی ہے مجھے. یہ بات کہ جیت نہیں سکتے, یہ تو ظاہر ہے حضور صاحب نے نہیں فرمایا ہوگا, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی گہری تھی. نہیں گہری تھی, سمجھ جائے کہ اب حالات وہ ہیں نہیں جس کو ہم سوچ کے نکلے تھے. ادھر کی فتح یہی ہے. ہاں یہ بات دیکھیں نا, یہ ان کی سمجھداری کی تو ہے. ہاں, وہ سوچتے کہ بس اب جائیں گے اور ٹھیک ہے. حالانکہ پرسنل لیول پہ ان کا جذبہ تو یہ تھا کہ میں قربان ہو جاؤں. ان سے پہلے کے امیروں نے تو یہ بولا تھا تو چلو شہادت ملے گی. ہاں مطلب انہوں میں وہ بھی ایک اعلیٰ مقصد بھی نہیں تھے, لیکن ویژن کے اعتبار سے دیکھا تھا تو امت کو بچانا بھی ہے. امت کو بچانا ہے, کیونکہ یہ امت کے بڑے اہم اثاثے ہیں 3000 کے اندر, سب شہید ہو گئے. اور ان فیوچر یہ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. ابھی ایک جذباتی ہو کر ان کو شہادت تو ہو جائے گی, لیکن شہادت کے بعد امت کا جو نقصان ہے, تو یہ والے جو اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کی محنت سے تیار کیا ہے, وہ ہے نا. تو یہ اگر مارے گئے, شہید ہو گئے یہ, تو اپنے پرسنل لیول پہ تو کامیاب ہو جائیں گے, لیکن ان کے نہ ہونے کی وجہ سے امت محروم ہو جائے گی. مسلمانوں کی ہسٹری میں ابھی تک جنگوں کی یہ پہلی اسٹریٹجی تھی, ہے نا. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ لیڈر جو نا بولڈ اسٹیپ لیتا ہے. لہٰذا ابھی ہم دیکھیں گے جب یہ مدینے گئے نا, تو مدینے والوں نے کہا تھا کہ تم بھگوڑے ہو, نکلو یہاں سے, تم مسلمانوں کی ناک کٹا دی تم نے. سچے مسلمانوں نے کہا, کیونکہ مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ والا اسٹنٹ کسی نے لیا ہی نہیں تھا نا. لیکن حضرت خالد بن ولید کو تھا کہ سچویشن اپنی جو ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی سچویشن کے اعتبار سے یہی دی بیسٹ ہے. ان کو اعتماد تھا نا بھائی, مطلب لیڈر تھے, کمانڈر تھے, ان کو پتہ تھا یہی دی بیسٹ ہے, اور ان کو اندازہ تھا کہ اللہ کے نبی ہم بھی اس کو اوکے کریں گے. اور دیکھیں جو اور بھی لوگ تھے نا, لیڈر تو انہوں نے بنا دیا تھا, لیکن انہوں نے یہاں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہوگا, خالد کیوں واپس جائیں گے. ان کو بھی حضرت خالد بن ولید نے مطمئن کیا ہوگا کہ دیکھو یہ 7-8 دن تک جو ٹف ٹائم دیا نا, ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. اللہ کے نبی ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 2 لاکھ کا لشکر ہے, لہٰذا اگر ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اپنے جانثار ساتھیوں کو جو ہے نا وہ اس طرح, تو ان کو بھی تو جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو بھی مطمئن کرنا ضروری تھا نا, ورنہ تو بغاوت پھیل جاتی لشکر میں.
اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی حضرت خالد بن ولید کی بات کو سمجھ لیا. وہ کوئی جو ہے نا وہ شہادت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے, وہ سارے شہادت کے دیوانے تھے, ہے نا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی آواز پہ وہ اٹھے تھے نا لڑنے کے لیے, اور 7 دن سے لڑ لیتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید اس وقت ڈر گئے ہوں وہ, لیکن حضرت خالد بن ولید نے انٹرنل سارے اسٹیک ہولڈر کو بھی مطمئن کیا اپنی اسٹریٹجی پر, اور پھر جو ہے نا وہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے قدم اٹھائے کہ آسانی کے ساتھ یہ ممکن ہے. ہاں لیڈر مختلف ہوتے ہیں. اگر شروع میں ہی بھاگ جاتے تو پھر تو واقعی میں بھگوڑے ہوتے. اب بھگوڑے نہیں تھے. فرق ہو گیا نا اس وقت. یہ فرق ہو گیا کہ آپ نے لشکر دیکھا, آپ سوچ کر آئے تھے 10,000, لشکر دیکھا 1,00,000 کا, آپ نے بولا بھائی ہاں بہترین اسٹریٹجی ہے, مدینہ چلو. لیکن اب ایسا نہیں, اب آپ نے نا بڑا دمدار مقابلہ کیا ہے, اور آپ نے 3 بڑے لیڈر جو ہے نا وہ اپنے اس سفیر کی شہادت کے بدلے شہید کروائے, اور آپ نے جو ہے نا ان کے دانت کھٹے کر دیے. ان کے بھی بہت مارے. ہاں یہ تو ہمارے تو ابھی ہمارے تو بہت کم شہید ہوئے, ان کا تو بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا. آپ دیکھیں 9 تلواریں جس شخص کے ہاتھ سے ٹوٹی ہوں گی, فی تلوار 10 بندے بھی تو لے چاہیے نا آپ, فی تلوار 10 بندے تو لے لینا آپ, ٹھیک ہے نا. وہ تلوار اس وقت چائنا کی نہیں آتی تھی, خود ہی بناتے تھے بھائی وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہڈیوں میں پھنس کر اور زیروں میں پھنس کر اور خودوں میں اٹک کر وہ ٹوٹتی تھی, ٹھیک ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ یہ فی تلوار حضرت خالد بن ولید نے بھی 100 بندوں کو تو نمٹا دیا ہوگا. اور یہ تو جوش میں تھے, کم جوش کر لیں پچھلے 7 دن کے اندر, تو فی دن چلیں 30 بندے رکھ لیں ان کے ہاتھ پہ, اور ایسے کتنے جنگجو ہو جاتے. تو مسلمانوں نے اب ایسا نہیں تھا کہ ہم بھاگ رہے ہیں, اب ایسا تھا کہ ہم نے بہت ٹف ٹائم دیا. اب جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے, مطلب لوجیکل لیول پہ ممکن نہیں نا, اب یہ خودکشی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہ کیا ہو, جو اصل مقصد تھا وہ ہم نے کیا کر لیا کہ ہمارے سفیر کو تم نے شہید کیا نا, دیکھو یہ تو ابھی تمہیں نا ٹریل دکھا کے جا رہے ہیں. ہاں اور پھر بعد میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے نا حضرت خالد بن ولید کا اقدام اتنا زبردست تھا نا کہ آگے کے لیے مسلمانوں کو بڑی مدد ملی. وہ مسلمانوں کے آئندہ کے لشکروں نے نا یہی ساری ان کی صفوں کو توڑ کر روم کو فتح کیا ہے. لیکن وہ اس جنگ کی ساری معلومات تھی. یہاں مسلمانوں نے پہلی دفعہ رومی جنگجوؤں سے لڑا. اب دیکھیں کسی فوج سے آپ نے لڑا ہی نہ ہو, اس کی اسٹریٹجی آپ کو معلوم, اس کی کمزوریاں, اس کی اسٹرینتھ آپ کو معلوم نہیں ہوتی. یہ جو سارا ڈیٹا کلیکشن ہوا نا, یہ سارا مدینے میں اسٹور ہوا دماغوں کے اندر, اور آئندہ کی جو اسٹریٹجی بنی, یہ سارا ڈیٹا رومیوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, استعمال ہوا ہے کہ کس طرح لڑتے ہیں, کس طرح ان کی کس چیز کو کیسے توڑا جائے. ہاں واپسی آ گئے. اب کیا ہوا کہ اب آہستہ آہستہ حضرت خالد بن ولید نے آہستہ آہستہ لشکر کو کہا پیچھے ہٹیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ دھواں تو اٹھ رہا تھا پیچھے سے, وہ بندے لگے ہوئے تھے, دھواں اٹھا رہے تھے وہ, ٹھیک ہے نا. اب رومیوں نے جب مسلمانوں کو منظم انداز میں پیچھے ہٹتے دیکھا نا, اب پہلی والی چیز کہ لشکر بھی آ رہا ہے پھر بھی یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ ایک اور ایلوژن تھا. اس کا مطلب ہے اچھا اب ان کا پلڑا بھاری ہے, تعداد بڑھ رہی, تعداد کم تھی پیچھے نہیں ہٹے, تعداد بڑھ رہی پیچھے ہٹ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ کوئی چال ہے. یقین جو کوئی چال نہیں تھی, مسلمان جو ہے نا بحفاظت نکلنا چاہ رہے تھے. ہاں یہ اس کا مطلب پیچھے پہاڑ بھی ہیں, اگر ہمارا لشکر پہاڑ میں گھس گیا تو بٹ جائے گا, بکھر جائے گا. اور مسلمانوں کو تو لشکر آ گیا ہے, اب یہ چاروں طرف سے چن کے ماریں گے. تو وہ نا انہوں نے پیچھا نہیں کیا, ڈر کے مارے. ہاں جانے دیا انہوں نے, کیونکہ اب دیکھیں اگر یہ والی چیز نہیں ہوتی نا کہ پیچھے سے ایک لشکر کے آنے کا ایلوژن, تو رومی پیچھا کرتے. یہ 3,000 ہے نا, کب تک پہاڑوں میں بھاگیں گے. اب یہی نا اسٹریٹجی کے ڈیزائن تھا کہ ہر چیز دوسرے چیز کو کیا کر رہی تھی, اسٹریٹجی کی سپورٹ کر رہی تھی. اچھا جناب, اب رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کا مقصد کیا تھا, اب یہ دیکھیں. ایک تو یہ تھا نا کہ ایک ایگو تو ہم نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے دیکھیں اے آئی سے بنائی نا, وہ تو اتنا زیادہ مسلمان نہیں ہے نا ہم, لیکن یہ کہیں گے شہادت کی تمنا, شہادت کی ایموشنل ایک تمنا, وہ اگر ہوتی تو 3,000 کے لشکر کو آپ جنت میں پہنچا کے دم لیتے, اور مدینہ کسی ایک کو بھی واپس. لیکن ایک یہ تھا کہ یار یہ ایسڈس ہیں بھائی, میں تو ابھی آیا ہوں, یہ بدری, احد والے, بیعت رضوان والے, یہ سارے لوگ ہیں یہ, اور
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ جنگی چالیں حضرت خالد بن ولید کے سامنے تھی جب وہ دشمن کی صفوں میں ہوتے تھے. تو آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے شاید لشکر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اتنی اچھی معلوم نہیں ہوتی ہوگی جتنا دوسری جو جنگ کی صفوں میں جو دیکھ رہا ہوتا تھا. لہذا یہ جو پریویس جو ہسٹری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی کی، حضرت خالد بن ولید نے اس سے سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا خامخواہ شہادت کو پسند نہیں فرماتے تھے. ہاں اس شہادت کے بدلے مسلمانوں کو بڑی وکٹری مل رہی ہے تو پھر صحیح ہے، لیکن یہاں تو بڑی وکٹری نہیں ملے گی، یہ صرف جنت میں چلے جائیں گے. ہاں ہاں. اور اس کے بجائے اگر واپس جاتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ رہے گی. اب دیکھیں یہ بھی دیکھنا تھا نا کہ لوگوں پہ تاثر کیا ڈالنا ہے. سارے مر جاتے تو مطلب بھائی روم نے صفایا کر دیا. اب سارے نہیں مرے، واپس بحفاظت جا رہے ہیں، اکثر لشکر واپس جا رہے ہیں. چند شاہوں پھر اپنے جو نا وہ بڑے جو قائد تھے ان کی شہادت کا سر پر تاج لے کر جا رہا ہے. تو یہ تھی کہ بھائی بڑے نا دانت کھٹے کر کر آئے، لیکن اصل میں جو نا 2 لاکھ آ گئے تھے نا، آئندہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب یہ قبائل کو بھی یہ تاثر جاتا ہے نا کہ یار 2 لاکھ کے لشکر سے بحفاظت واپس آ گئے لڑ کر، اور 10 دن تک لڑتے رہے، کمال ہے یار. تو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی، صرف پرسنل لیول پر نہیں کہ میں شہید ہو جاؤں. ہاں ہاں فتح تو اسی کی ہے. ہاں وہ چودراہٹ دنیا سے ختم ہوتی ہوئی سب دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے چودھری دنیا میں آگے آ رہے ہیں. ہاں وہ بزنس کہتے بزنس کریں، بزنس ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹریٹجک ریٹریٹ تھی، یہ پسپائی تو تھی لیکن یہ ایک سوچی سمجھی تھی. تو وہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جھپٹنا، آگے بھی پورا کرو نا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ ایک بہانہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا وہ عقاب پر ہے، شاہین پر ہے، تو وہ حملہ کرتے ہوئے کبھی پلٹ بھی جاتا ہے. تو یہ پلٹنا نا آئندہ جھپٹنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے. اپنا بہترین جو ہیومن کیپٹل تھا، کیپٹل اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ آئندہ بڑے مارکوں کے لیے محفوظ کر دیا اور سب کچھ داؤ پہ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ آپ جو ہے نا لائیو ایک بتا رہے تھے سب مسلمان جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا لشکر گیا ہوا ہے، اور یہ مدینے سے دور جانے والا اتنا بڑا لشکر پہلی دفعہ تھا، 3000 کا لشکر. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز تھے اور صحابہ کو لشکر کا حال. پھر آپ نے یہ تینوں کی شہادت تو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، وہی روایت ہے. پھر فرمایا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں بیٹھ کے اس کو کیا فرمایا؟ یہ غیبی تائید تھی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں نام نہیں لیا، کیوں؟ ہاں نام نہیں لیا. یہ جو شروع میں ان کو نومینیٹ نہیں کیا تھا وہی حکمت ابھی بھی تھی کہ 9 مسلم تھے نا. ٹھیک ہے نا. اب سچویشن نے خود بتا دیا کہ اس نئے خون کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے نا. تو وہ بسا اوقات جو ہے نا وہ دیکھیں مطلب لیڈرشپ یا آگے بڑھنا یا امت کے لیے کوئی بڑا کردار ادا کرنا، کبھی خود سے آپ شعوری اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نا یہ آپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، بٹھاتے اس جگہ پہ اللہ پر. اگر آپ قابل ہوں گے، اللہ کو آپ کا دل پسند ہوگا تو آپ کو اللہ پاک آپ سے وہ کام لے لیں گے. اگر آپ جو ہے نا وہ خود سے زبردستی اس جگہ پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں. اب وہ جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ محل سے اٹھا کے پھینک دیا جنگل میں، 10 سال بکریاں چراؤ. کیا تھا؟ ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے نا. وہ کام کتنا بڑا کرنا تھا لیکن پریپریشن تھی. جب ہو گئی ہے تو دوبارہ اٹھا کے بھیج دیا. اللہ کی طرف سے ہوا تھا نا. وہ جیسے اس گھونسے میں جو طاقت آ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، انسان کو اپنے بازو کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ حضرت موسیٰ بھی حیران تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا. ابھی دیکھیں نا یہ تو کوئی ایکسٹرا پاور آ گئی بھائی، یہ بندہ ہی ڈھیر. تو یہ تو اللہ کی طرف سے تھی نا. اور وہ تیاری جو مدین کے جنگلات میں ہونی تھی وہ مصر کے محل میں شہزادہ بن کے ممکن نہیں تھی. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید میچور تھے، 40-45 سال کے ہوں گے، 40 سال کے تو ہوں گے کم از کم.
ہاں 40 سال کے ہوں گے تو وہ بھی اتنے سال کے ہوں گے. ہاں نا, ٹھیک ہے. اچھا اب واپس وہاں پہنچا نا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمان نا جیتے بغیر, روایتی فتح کے بغیر واپس آ گئے تھے. تو کچھ جذباتی لوگوں نے کہا کہ یا فرار, او بگڑو, یہ آ رہا ہے لشکر, اس پہ دارے لگ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ہوٹنگ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے نبی کو پتہ چلا یار یہ 3 لاکھ کا لشکر کا سامنا کر کے اللہ کے نبی سب یا فرار کے اندر اندر یہ بھی سوچ رہے ہیں یار ہم بگوڑے ہیں, مطلب تعریف تو صحیح آ رہی ہے, آئیں تو بھاگ کر ہیں نا, بچ کر آئے. اب اندر اندر خود بھی باتیں چل رہی ہے, مدینے میں بھی باتیں چل رہی ہیں. مدینے والوں کے لیے یہ پہلی دفعہ تھا نا بھائی. اور یہاں تینوں لیڈر, اچھا وہ ان تینوں لیڈر کے راستے کو سب اوکے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ خالد بن ولید کو بھی نا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. نیا اسلام قبول کیا ہے نا, ہاں تقویٰ نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے اس کام کو. اب یہاں جو مین لیڈرشپ تھی نا, اس نے وہ خاموش رہنا اس کا مناسب نہیں تھا, اس نے ایک سٹینڈ لیا. آپ نے جب تانے سنے نا, آپ نے سارے مدینے والوں کو روکا اور ان کا فرمایا کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ پلٹنے والے ہیں. کرار لیسو بالفرار, یہ کہیں میں نے, تو آپ نے واضح فرما دیا کہ عسکری حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرنا یہ بزدلی شکست نہیں ہے بلکہ یہ ایک تدبیر ہے تاکہ اپنی قوتوں کو جمع کر کے پھر دوبارہ آئندہ کے لیے پلاننگ کریں. ٹھیک ہے. فرار کیا ہوتا ہے, ذاتی جان بچانا اور خوف, اس میں نیت یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کرار ہے, جو اللہ کے نظام کے الفاظ ہی ہم لے رہے ہیں, کرار فریم ورک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی جان کی نہیں, مشن کی فکر ہوتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور جو فرار ہوتے ہیں وہ بے ترتیب افراتفری سے, اور یہاں تو بڑے ہی ایک منظم انداز میں پورا لشکر ایک ایز اے اسٹریٹجی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتا, وہ حریف پہ روپ ڈال کے ہٹاتا ہے نا, کہ وہ آگے بڑھنے سے ڈر گیا. اور فرار کے نتیجے میں بالکل تباہی ہو جاتی ہے, لیکن کرار کے نتیجے میں مزید آپ مضبوط ہوتے ہے نا, آپ کی افرادی قوت بھی, آپ کے وسائل بھی, آپ کی ذہانت بھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیسو بالفرار, یہ فا پہ پیش غلط ہے, لیسو بالفرار ولکنہم کرار, یہاں بھی پیش غلط ہے کہ یہ فرار نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ یہ کرار ہے, یعنی آئندہ کے لیے یہ پلٹ کر جا کر حملہ کرنے والے ہیں. تو دیکھیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو سوچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فرمائی. آپ کی بھی تو یہ اسٹریٹجی تھی کہ یہ آئندہ کے لیے ان پر ہم حملہ کریں گے. ابھی یہ والے توازن کے ساتھ اچھی جنگ نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک نے انہوں سیف اللہ کا لقب دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ دیکھیں اپنے جو نا اپنے ساتھیوں کو ایک ناجائز تنقید سے بچانا اور ان کی پرفارمنس کو صحیح انداز میں پیش کرنا, یہ بھی ایک لیڈر کی ذمہ داری ہے. اچھا جناب یہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ سے زبانی بات کر دی ہے. تو یہ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں وسائل و ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے. اچھا یہاں ایک سوال ہو سکتا تھا جو میرا اپنا سوال تھا کہ یار سفیر کی شہادت کا انتقام تو نہیں ہوا ہے نا, تو اب وجہ یہ تھی کہ سچویشن چینج ہو گیا. اگرچہ جو قاتل جو شرحبیل تھا اس کو سزا دینی تھی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو لشکر تھا نا وہ شرحبیل ہی کا تھا, کیونکہ وہ اور رومی دونوں مل کے لڑ رہے تھے. تو یہ انہی سفیر کے بدلے یہ جنگ ہوئی تھی, اور جس میں مسلمانوں نے اپنے 3 بڑے لیڈر کو کھویا تھا. لہٰذا ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کوئی ان کو ذکر نہ پہنچائی ہو. نمبر 1, عربوں پر رومیوں کی ایک ہیبت تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنے بھی یہ بارڈر پر جتنے بھی عرب قبائل تھے نا, یہ رومیوں کو ٹیکس دیتے تھے, دب کے رہتے تھے, اور اس سے پہلے کبھی بھی عربوں نے رومیوں کو شکست, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ٹف ٹائم دے کے واپس آئے. لہٰذا عربوں سے رومیوں کی ہیبت ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اتنی مٹھی پر جماعت 7 دن تک ڈٹی رہی, ٹھیک ہے نا, اور ان دشمنوں کو بہت بھاری جانی نقصان کر کے خود بہت معمولی نقصان کے ساتھ واپس آ گئے. تو اس نے روب کو کیا کر دیا, ختم کر دیا, کہ کوئی ایک چھوٹا سا ملک بھی جو ہے نا وہ مہینوں تک دنیا کی سپر پاور کا مقابلہ یہی ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا دہشت کیا کر دی, ختم کر دی. بڑے وسائل والے ملک جو ڈرتے تھے, اور ہم بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, یہ تھا کہ یا تو ساتھ آؤ ورنہ, ہاں ہم بھی ڈر گئے تھے نا کہ ایک ایلوژن تھا, یہ ختم کر دیا ایران نے کہ نہیں بھائی. اور چھوٹے ملک بھی اب جو ہے نا وہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ زبردست قسم کی پریپریشن کریں, زبردست تیاری کریں,
تو شکست تو نہیں، ٹف ٹائم ضرور دے سکتے ہیں، یہی کافی ہوتا ہے بڑے دشمن کے لیے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اس پہلی دفعہ جو ہے نا مسلمانوں کو پتہ چلا کہ رومی کس طرح لڑتے ہیں، صف بندی کیسے ہیں، ان کے ہتھیار کیا ہوتے ہیں. بعد میں جب شام، اردن، فلسطین کی بڑی فتوحات ہوئی تو یہ سارا ڈیٹا مسلمانوں کے کام آیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے بارے میں نا یہاں یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے بولا یار مسلمان کمزور پڑ گئے، جیسے وہ کمزور پڑ گئے تھے نا قریش مکہ، تو مسلمانوں نے اس کا کچھ فائدہ اٹھایا تھا. اب انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ساکھ عرب میں تھوڑی سی کمزور ہو گئی. ان کا خیال یہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے قدم اٹھایا اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کہ مسلمان اب اتنی بڑی وہاں رومیوں کے ساتھ جنگ میں الجھ گئے نا، اب مسلمانوں کو یہاں ٹائم نہیں ملے گا. عربوں کے قاعدے کے اعتبار سے نا تو یہ تو روایتی فتح کے بغیر آئے تھے. ٹھیک ہے نا. عربوں کے قاعدے کے اعتبار سے اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفریمنگ کی، ایک انٹرپریٹیشن اس کی الگ انداز میں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں نے تو اس کو قبول کر لیا. لیکن عربوں کے ایک روایتی انداز کے اعتبار سے نا یہ فتح نہیں تھی. اور ایک اور اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ اب رومیوں کے ساتھ الجھ گئے، ظاہر بات ہے کہ اب رومی چھوڑیں گے نہیں، اب مسلمان ان سرحدوں پر ان کے ساتھ اتنے دور تک جو ہے نا لڑتے رہیں گے، لہٰذا اب مسلمان کمزور ہو جائیں گے، اور ہمیں اگر معاہدہ توڑ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی نا مطلب فوری طور پہ کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وہ ظاہر بات ہے معاہدہ بھی انہوں نے وہ دب کر ہی کیا تھا نا، وہ بھی اپنی سچویشن کے اعتبار سے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا فتح مکہ کا. یہ بے وفائی نہیں تھی جو مسلمان واپس آ گئے، بلکہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ، تو یہ 3 چیزیں ہیں. اچھا آپ آ جائیں انشاءاللہ. کس طرح میپ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ اس میں بڑے ماشاء اللہ لیسنز ہیں، لیکن ہم یہ اس کو اکثر اس لین سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہم پہ کیسے میپ ہوتے ہیں کارپوریٹ آرگنائزیشن میں. اور یہ ٹیک ورڈز کے اعتبار سے تو مجھے کافی اچھا لگا اس سیشن کی تیاری کے اندر، میں نے بھی اس میں تھوڑا وقت لگایا. تو گول یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک لرننگ ہے اس کا کوئی فریم ورک، کوئی اسٹرکچر ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب اس طرح کی موتا ٹائپ سچویشن میں ہو کہ ایکسٹرا آرڈنریلی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، کمپٹیشن بدل جائے، لینڈسکیپ دنیا کا بدل جائے، ایک سروسز کمپنی اچھی بلی چلتی تھی اب وہ اس کے سامنے تو سب کچھ ختم ہو جائے، تو کیسے اس کو اپنے آپ کو سوچنا چاہیے نا. ایک ہے نا کہ ہینگ ہو جائے، ایک ہے کہ اس کو کس طریقے سے نیویگیٹ کرنا. تو اس اعتبار سے ماشاءاللہ جو مفتی صاحب نے کتاب دی تھی اس میں بہت اچھی فریمنگ ہوئی ہوئی ہے، اور جو اس سے بھی میپ ہوتی ہے، اور اس میں آئی تھنک اگر انسان سمجھ لے تو اپنی زندگی کی بھی بڑی لرننگ ہو سکتی ہے. تو اچھا جو کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے جیسے یہ ایک کوئی میچ نہیں ہے 3000 کا 2 لاکھ کے ساتھ، اسی طرح بہت دفعہ آرگنائزیشن پرسپیکٹو میں یا زندگی کے اندر کوئی انسان کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ ریسورسز کی بلبوتے پہ ٹریڈیشنلی جیسے کام کیا جاتا ہے تو اس سے تو کام ہونے والا نہیں ہے. تو بہت دفعہ پھر وہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو مشورہ کرتے ہیں، کچھ اس کا حل نکالتے ہیں، ہے نا. کبھی جماعت چلی جاتی ہے غیر تعارف لوگوں کے اور وہ ہر جگہ سے آپ کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ بیٹھ کے سوچنے اور کیسے یہاں سے نکلیں، کیسے کام کریں نا. اس طرح زندگی میں سچویشنز آتی ہیں. اچھا جو عام طور پہ ریئیکشن ہوتا ہے، عام طور پہ جو ریئیکشن ہوتے ہیں عام لوگوں کا، جس کو بیڈ اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے، اس کی 4 چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے کہ اس کو انسان سمجھ جائے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں نا تو صحیح طریقے سے سچویشن کو ٹیکل نہیں کر رہا، وہ اسٹریٹجی نہیں بنا رہا. اچھا ویژن ایک چیز ہوتی ہے، اسٹریٹجی بالکل الگ چیز ہوتی ہے نا. ویژن کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت دفعہ جب آپ کو سچویشن میں سے نکلنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ایگزیکیوٹ کرنی ہوتی ہے یا کوئی اپنے مقاصد کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اسٹریٹجی اس کا پریکرسر ہوتا ہے. یعنی اسٹریٹجی کے بغیر میں عام طور پہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے مزاج میں، خاص طور پہ آئی فیل سب کانٹیننٹ ہمارے پاکستانی کے مزاج میں، کہ ہم اسٹریٹجی پہ زیادہ وقت نہیں لگاتے، ہم سیدھا شروع جاتے ہیں کام کرنا، ہے نا. زیادہ اس میں سوچنے میں وقت نہیں لگاتے، اور اگر سوچتے ہیں تو عام طور پہ یہ 4 قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے فلف ہوتا ہے،
کہ بس انشاءاللہ اب تم دیکھنا سارا ہم دنیا فتح کر لیں گے نا, یا کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ جو گول مول ہوتی ہے لیکن وہ اس سچویشن کے چیلنج کے کو ایڈریس نہیں کری ہوتی. وہ مے بی کچھ ویژن سے لی ہوئی باتیں ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں. موٹیویشنل اسپیکرس کو بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے, تو جیسی باتیں وہ کرتے ہیں عام طور پہ وہ بس جذبات کو ابھارنے والی بات ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جذبات ابھارنے چاہیے, لیکن بہرحال اسٹریٹجی بناتے وقت جذبات ابھارنا مقصد نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ گڈ اسٹریٹجی آگے آئے گی. تو عام طور پہ اگر ہم اپنے آپ کو یہ کرتے ہوئے پائیں ایز اے لیڈر کہ ہم بڑے بڑے جارگنز استعمال کریں, بہت زیادہ فلف استعمال کریں, لیکن اس کے اندر کوئی سچویشن کے حساب سے بات نہیں ہے, تو ڈیٹا ڈریون نہ ہو, ہے نا, جو چیلنج ہے اس کے اوپر خود تجزیہ نہ ہو رہا ہو, کلیئرٹی نہ ہو, تو یہ فلف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو کور پرابلم یا آبسٹیکل آ جاتا ہے جس میں بندہ پھنس جاتا ہے, اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے, اس کو بہت گہرائی سے نہیں سوچ رہے, تو آپ اچھی اسٹریٹجی نہیں مارا, یو آر اے بیڈ اسٹریٹجسٹ, ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہے کہ بہت دفعہ لوگ کیونکہ وہ اتنا ڈرانا ہوتا ہے نا, اس کی بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اب اگر سوچنا ہے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو کیسے بچ کے نکلنا ہے, تو یہ سوچنا ہی بڑا ڈرانے والا ہے. بہت دفعہ جب انسان پھنس جاتا ہے تو اصل چیلنج کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کرتا, ہے نا. بچہ ہے اگر کسی کے نظر آ رہا ہے وہ بگڑ رہا ہے, اللہ معاف کرے, تو اپنی وائف سے, اپنے گھر والوں سے وہ یہ کہنا بھی مشکل ہے نا کہ یار ہم فیل ہو گئے ایز اے پیرنٹ, اب ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. حقائق ہم کتراتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے جھوٹی تمناؤں کے ساتھ چلتے رہتے. ہاں سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کریم ہے, وہ اس کا بھی ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جائے گا, ہے نا. لیکن یہ غلط اسٹریٹجی ہے. یو ہیو ٹو فیس دا چیلنج ہیڈ آن, ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ اسٹریٹجی اور گولز میں کنفیوژن ہو جاتا ہے نا, کہ جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نمبر 1 بننا چاہتے ہیں, ہم ٹاپ 20% میں آ جاتے ہیں, ہم 20% گروتھ لینا چاہتے ہیں. یہ اسٹریٹجی نہیں ہے, یہ گول ہے. اگر میں ٹیک ورڈ چاہتی ہے کہ اگلے سال جو ہے نا وہ جدھر ریونیو میں کھڑا ہے اس پہ 30% گروتھ ہو جائے, کبھی کبھی میں کہتا بھی ہوں, یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, صحیح ہے. اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, ہر مشورے میں اس کو رکھیں گے, تو وہ اسٹریٹجی تو ہم نہیں بنا رہے ہیں, ہم تو کچھ آربیٹریری گولز بول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹریٹجی بنا لی, اب انشاءاللہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے پیچھے تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. اور بہت دفعہ فوکسڈ آبجیکٹیوز نہیں ہوتے, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اتنی بکھری ہوئی ہوتی ہیں کہ انرجی کہاں لگانی ہے یہ واضح نہیں ہوتا. یہ بہت اہم اگر ہم اس میں دیکھیں نا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کی انرجی ایک پوائنٹ پہ رکھی تھی, اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ کسی طریقے سے نا ان کی جو مطلب اسٹرینتھ ہے نا اس کو نہ گرا دیتا. ایلیوژن جو آپ کہہ رہے تھے, اسٹریٹجک ایلیوژن, تو وہ ایک نقطے پہ محنت ہو رہی تھی, ایک نقطے پہ محنت تھی. تو بہت دفعہ ایک نقطے پہ محنت نہیں ہوتی, یعنی بہت سارے بکھر جاتی ہے. تو پھر ظاہر بات ہے زور کدھر لگانے ٹیم نے, پہلے ہی اتنے مشکل میں ہے اور زور کدھر لگائیں, تو وہ پھر زور ٹوٹ ہی جاتا ہے. ہاں بلو اسکائی, پورا آسمان بکھرا ہوا ہے سب, ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی کہنا چاہے کسی ریزونیٹ ہو رہا ہے اپنے زندگی کوئی واقعہ, کوئی تجربہ ریزونیٹ ہو رہا ہے. ٹیک ورڈ کے اعتبار سے آپ اس کی روشنی میں کیا سمجھتے ہیں, کیا آئندہ کی اسٹریٹجی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ گڈ آئے گی تو پتہ چلے گا. ہاں مطلب یہ سمجھ پا رہے نا کہ کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. کبھی کبھی کا تو نہیں لگ رہا. اچھا زیادہ میپ کر رہے ہیں, ٹھیک. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے دیں, سیرت کی برکت ہے, سیرت کی برکت ہے ماشاء اللہ, اور مفتی صاحب کی بھی برکت ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اور آتھر کا نام ہے اس کا یہ وہ ہے ہال مارک, اس کی یہ فریم ورک ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھے نہیں, سسپینس ہو گیا انف. تو آپ کے خیال سے گڈ اسٹریٹجی میں کیا ہوگا؟ اسی کا الٹا ہوگا, لیکن تھوڑا ڈفرینٹلی پوزیشنڈ ہے, فریمڈ ہے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ سوچیں نا, اگر پہ زور ہوگا نا دیکھیں گے تو پھر میچ ہو جائے گا. صحیح ہے, فوکسڈ ہوگا, ویری گڈ. اور چیلنج کے متعلق بھی کچھ ہونا چاہیے نا. صحیح, اس نے کیسے نہیں, صحیح, ٹھیک ہے, دیکھ لیتے ہیں. اس میں 3 چیزیں ہیں, اور یہ خوبصورت پہلی بات. ہاں, سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈائگنوسس. کچھ بھی سوچنے سے پہلے نا
جو مسئلہ ہے اس کو اچھے سے سمجھ لو. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, آپ بیمار ہو کے جاتے ہیں, وہ کوئی دوائی نہیں دیتا, وہ کوئی سب سے پہلے کہتا ہے یار ڈائگنوسس ضروری ہے. اچھا جتنا اچھا ڈائگنوسس کوئی ڈاکٹر کر سکتے ہیں نا عام طور پہ, اس کے بعد علاج تو آسان ہے نا. اسی طرح اگر انسان آنیسٹلی, سمجھداری کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ پوری سچویشن کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ جائے اور اس پہ زور لگائے, ڈیٹا دیکھے, سوچے, جو بھی کرے, لیکن اس مسئلے کو سمجھ لے تو آگے بہت کام آسان ہو جائے گا. لیکن بہت دفعہ اس پہ زیادہ وقت نہیں گزارا جاتا, اس سے زیادہ سوچا نہیں جاتا یار ریئل مسئلہ کیا ہے. تو اس کی بہت ساری اچھی مثالیں اس نے دی ہیں. بہت دفعہ ریونیو کم ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کتاب کی میں نے تھوڑی سمریز پڑھی تھی, تو اس میں وہ کہتے ہیں آئی تھنک ایک دو اور کے مارٹ اور وال مارٹ کا کمپیریزن تھا. امریکہ میں دونوں 70 ہے نا آج کی دنیا. تو کے مارٹ ایک بڑا اچھا ریٹیل اسٹور تھا, وال مارٹ بھی تھا, لیکن وال مارٹ 70 سے اب تک پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, کے مارٹ ختم ہو گیا, تو ختم ہی ہو گیا. اچھا اب اس میں وہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو انسان بولتے ہیں یار سیلز میں بڑھا دو, مارکیٹنگ بڑھا دو. یہی وجہ ہوگی کہ ہمارا کام نہیں چل رہا, بس سیلز ٹیم اچھی نہیں, اسی کو ریپلیس کر دیتے ہیں. یعنی جو محنت بڑھا دو یار, ہاں ڈبل شفٹیں لگا لو, ڈبل شفٹ بڑھا دو. ہاں حالانکہ وہ اصل مسئلہ کا وہ ڈائگنوز ہی نہیں کیا, محنت غلط جگہ پہ لگ رہی ہے. اب پہلے سے نقصان بڑھ جائے گا, بڑھ جائے گا, پہلے بھی غلط جگہ پہ لگ رہی تھی, اب ڈبل محنت غلط جگہ پہ لگ رہی ہے, اور ساری انرجی جو ایسیٹس ختم ہو جائیں گی, ہے نا. تو یہ جو مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے 2 سال پہلے جو سروسز کمپنیز تھیں, اب لینڈسکیپ بدل گیا ہے. اب ہم کہیں یار اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم انف سیلز نہیں کریں, انف کالز نہیں ملا لے, انف, یعنی یہ چیزیں سلیوشنز ہیں کس چیز کا. آپ نے ڈائگنوسس کر لیا کہ جو اصل میں حالات بگڑے تھے وہ حالات کس وجہ سے بگڑے, مے بی لینڈسکیپ بدل رہا ہے, مے بی کچھ اور بدل رہا ہے, تو یہ ازیومڈ ہے کہ ہم نے اس وجہ سے ہو رہا ہوگا, چلو سلیوشن یہی بڑھا دیتے ہیں. تو پہلا وہ کہتے ہیں کہ یار آپ سب سے پہلے نا مسئلے کو دیکھو. اچھا ریسنٹلی مفتی صاحب, کیونکہ ہم نے بھی کافی ایکسپیریمنٹیشن کی, 1 سال ہو گیا تقریباً سیلز کے ساتھ, تو اس میں نا شروع میں اس چیز کو میں اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا تھا, لیکن ہم نے 3 4 5 انیشیٹو ٹیکسورٹ میں ایسے لیے, اور سب کو بھی پتہ ہے کہ جس کے اندر ہم جیسی ایولیوشن ہوئی, کوئی اپرچونیٹی آئی, ہم نے چند چیزیں سوچی, چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں, وہ ہمیشہ جو ہم سوچتے ہیں اس کو کہتے ہیں زبردست. اور بلکہ وہ کوئی بندہ بولے نا, سنا میں نے اخبار میں کہ ایک بچے نے کہا میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں, اس نے کیونکہ میں انسانیت سے پریشان ہوں, اس نے کہا ہاں انسانیت بہت بری ہوتی ہے, اور اس نے ہیلپ کی اس بچے کی سوسائڈ میں, امریکہ میں پتہ نہیں کہاں پہ, اور اس پہ ایک کیس ہو گیا. یعنی آپ جو بولیں گے نا وہ جواب دے دے گا آپ کو اچھے طریقے سے کہ وہ آپ کا پکا ہو جائے. تو ہم نے کہا ہاں یار یہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا ہے, یہ ہم لانچ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے. اس نے کہا ہاں بہت اچھا آئیڈیا, لگے رہو صحیح ہے. اور پھر بعد میں ریئلائز ہوا ایفرٹ کرنے کے بعد کہ یار جو مسئلہ ہم حل کرنا چاہ رہے تھے وہ واقعی ہی مسئلہ تھا کہ نہیں, یہ بات بہت مہینوں بعد انکشاف ہوا. تو اس کا ایک حل پتہ چلا ایز اے فریم ورک کہ سب سے پہلے آپ کے ذہن کے آئیڈیاز کو آپ ویلیڈیٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مسئلے میں پھنسے, جس کا آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں اسے پوچھ تو لو بھائی تمہارے مسئلہ ہے کہ نہیں. اور 1 2 سے نہیں, یو نیڈ ڈیٹا, اور باڈی آف ڈیٹا. تو کم از کم 20 لوگوں سے 25 لوگوں سے بات تو کرو. اب وہ 20 25 کو نکالنے میں ٹائم لگے گا, ایفرٹ لگے گی, کوشش لگے گی. تو انسان جلد بازی میں ہوتا ہے, کہتے ہیں میں بس مجھے سمجھ آ گئی نا کچھ کرنا ہے, اب بیٹھ تو نہیں سکتا نا, اب وہ اس میں تو مہینہ لگ رہا ہے, چلو کام شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ڈائگنوسس کمپلیٹ ہو سلیوشن بننا شروع ہو گیا, اس میں محنت شروع ہوگی. تو بہرحال یہ میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں, لیکن عام طور پہ اسٹریٹجی کے اندر دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ انسان اپنے بچوں میں دیکھ لے, اپنی تبلیغ کے کام میں دیکھ لے, مسجد کے کام میں دیکھ لے, کیوں نہیں اٹھ رہا, تو دیکھ لے یار مسئلے کی جڑ کیا ہے, مسئلے کی جڑ کیا ہے. پھر زندگی میں اس کی مثال دیتا ہوں, بہت سارے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ, کیونکہ دینی ماحول میں آتے ہیں تو ان کو ایک فکر ہوتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتی, ہاں لہٰذا میرا نفس بہت مجھے پریشان کرتا ہے, شیطان مجھ پر حاوی ہے, ان کی تشخیص ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو 99% فجر کی نماز کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے لائف اسٹائل, جلد دیر سے سو رہے ہیں. شیطان کا مسئلہ بعد میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے بھاری بھرکم کھاتے ہیں, رات کو آپ 2 بجے کھا کے سو گئے نا, تو کیسے اٹھو گے, تقویٰ بھی نہیں اٹھا سکتا نا, فزیکل باڈی ساتھ دے گی. تو دیکھیں نا وہ آپ تقوی کے ساتھ اب 2 لاکھ سے تو نہیں لڑ سکتے نا, آپ بہت اللہ کا ڈر ہے, صبح اٹھ کے روتے بھی ہیں وہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی انٹیک آپ نے اتنی بھاری بھرکم لے لی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ جو ہے نا وہ صبح آپ نے قیلولہ بھی نہیں کیا ہے, تو پھر آپ نہیں اٹھ سکتے. بالکل صحیح. صبح 10 بجے دوبارہ پانی کھا کے پھر سو جاؤ. تو ایک تو دوسرا ہے کہ دوسری بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے
کہ آپ کی کوئی گائیڈنگ پالیسی ہونی چاہیے. دا اوور آرچنگ میتھڈ چوزن ٹو کوپ ود دا آبسٹیکلس. ایک کوئی گائیڈنگ پرنسپل ہوتا ہے. جیسے اس کیس میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اینیمی اسکیل اور اس کے ایڈوانٹیج کو ختم کرنا. دوسرا یہ کہ جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے حضور کا مشن اور ویژن ہے نا, مطلب اس کو سامنے رکھ کے فیصلے ہونے چاہیے. تو کوئی گائیڈنگ پالیسی اپروچ پرنسپل ہوتا ہے, پھر اسٹریٹجی میں جان آتی ہے. اور اسٹریٹجی صرف اس حصے کو سمجھا جاتا ہے جی گائیڈنگ پالیسی کہ آپ نے منصوبہ بنا لیا. ہاں منصوبہ لیکن اس سے پہلے والا اور اس کے بعد والا دونوں پارٹ کو مس کر دیا جاتا ہے عام طور پہ دنیا کی 95% پلاننگ کے اندر. اور لوگ صرف اس حصے کو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ کریں گے اسی کو اسٹریٹجی سمجھتے ہیں. بالکل اور صحیح, یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں. اور تیسری چیز بھی ایکولی امپورٹنٹ ایگزیکیوشن. اور صاحب یہ بھی اس میں بڑا گیپس نظر آتے ہیں کہ ہاں کہ کوہیرنٹ ایفرٹ فوکس کر کے اپنی انرجیز کو صحیح جگہ لگانا, اور پھر اس کو مطلب نا ایجیلٹی کے ساتھ کرنا. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی انرجی جی آپ کا ہر عمل دوسرے کو ساتھ اگلے قدم کو سپورٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور پھر سارے قدم آپس میں مل کر جو ایک بڑا پرپس ہے اس کو آسان کریں. جیسے کہ ہم غزوہ موتا میں ہم نے دیکھا جی میمنہ میسرہ کو تبدیل کرنا بالکل اور وہ غبار اڑانا, اصل میں یہ مقصد نہیں تھا. بالکل اصل میں مقصد لشکر کو, لیکن ان دونوں نے سب کچھ ڈیزائن کی وجہ سے اس کی مدد کی. کتاب میں اس کا ذکر آئیکیا سے کیا گیا ہے کہ آئیکیا ایک اسٹور ہے, جو لوگ امریکہ وغیرہ کو جانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے, کہ اس کا جو گول تھا وہ میسو لیول پر کم کاسٹ پہ فرنیچر مارکیٹ کو کیپچر کرنا تھا. لیکن اس کا ہر ڈیزائن اس کے ساتھ الائنڈ ہے. فار ایگزامپل اس کتاب کی سمری میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ شہر سے باہر جگہ بناتے تھے تاکہ پارکنگ بہت ساری ہو, کیونکہ جب آپ نے میس لیول پہ کام کرنا ہے اور آپ شہر کے ڈاؤن ٹاؤن کے اندر ایک اسٹور بنا دیں گے تو اب یہ آپ کی اسٹریٹجی سے ٹکرا جائے گا, کیونکہ وہاں تو پارکنگ ہی نہیں ملے گی. جس مجمع کو آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا کیسے؟ تو اب یہ پارکنگ کا سوچنا. اس طرح انہوں نے کہا بجائے شاپس کے ہم ویئر ہاؤس خریدیں گے, اونچی اونچی بلڈنگیں جہاں پہ بہت سارا سامان رکھا جا سکے. پھر انہوں نے بولا حتیٰ کہ ہمارا جو فرنیچر کا ڈیزائن ہوگا وہ فلیٹ ہوگا. تو مثال کے طور پر اگر آپ نے میز بھی لینی ہے تو میز اس طرح نہیں ملے گی آئیکیا پہ, یہ 4 پائے الگ اور اوپر الگ ملے گا تاکہ پیک ہو جائے, تاکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو, لوگ آگے لے جا سکیں, ہم اس کو اسٹاک کر سکیں. اس طرح کر کے انہوں نے ہر چیز بتائی کہ اس کا ایک ہی مقصد کے ساتھ پورا ڈیزائن تھا, بلڈنگ سے لے کے فرنیچر کا ڈیزائن لے کے. اچھا بہت ساری کمپنیوں نے نا آئیکیا کو کاپی کرنے کی کوشش کی, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کا اصل میں سنگل فوکس کس چیز پر ہے. تو انہوں نے بڑا اسٹور لے لیا, لیکن لیٹ سے شہر میں لے لیا یا اسٹرکچر دوسرا فالو نہیں کرتی. تو وہ کتاب میں کہتا ہے جب تک آئیکیا کی پوری تھنکنگ پروسیس کو ریپلیکیٹ نہ کیا جائے اس کی سکسیس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ انہوں نے ایک ہی پوائنٹ کو پکڑ کے ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا تو پھر وہ ایک بہت بڑی سکسیس بن گئی, امریکہ کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. تو اینی ویز تو یہ ایگزیکیوشن سے تھا. آئی تھنک پھر تیزی سے انشاءاللہ ہو جائے گا. مین صحیح ہے. تو گڈ اسٹریٹجی ہینڈ دا آرگنائز. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات تھی کہ جو کمپلیکس سچویشن ہوتی ہے اس کو بائی ڈیزائن آپ اس کو جو ہے نا سولو کرتے ہیں. تو ڈیزائن کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا. اور اس میں جو ڈیزائن مطلب ہمارے اسلام کے اندر بھی بہت اچھا ہے, یہ جو مشورے والی چیز تھی کہ مسلمان خود اپنا امیر طے کر لیں. تو یعنی یہ آپ علیہ السلام کی گائیڈنگ پرنسپل اور بائی ڈیزائن ایک پرابلم کا حل تھا. تو جس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ جو اس کی ایگزیکیوشن تھی وہ بہت آسان تھی. اگر وہ بہت کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی تو مسلمان اسی میں الجھ جاتے ہیں. بہت سمپل ہے, 1 2 3 آپ فیصلہ کر لینا ہے نا. تو اچھا, اور یہ جو تھی اسٹریٹجک پیوٹ, یہ وہی والی پوائنٹ ہے کہ اپنی فورسز کو نا ایک پوائنٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا. تو یہ یعنی اس جنگ کے اندر اس کا کمان بھائی کے میں بتا دوں کہ حضرت زید بن ثابت پہلے لیڈر تھے نا, تو مشارف کے مقام پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا. یہی قریب میں ہمارے سفیر کو شہید کیا گیا تھا. لیکن جب پتہ چلا کہ 2 لاکھ کا لشکر ہے نا تو میدان جنگ چینج کیا اور پھر موتا کی طرف وہ چھوٹی جگہ کے جس کی چاروں طرف پہاڑ تھے, کیونکہ 2 لاکھ کا لشکر مسلمانوں کو گھیرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا کہ اپنی جو نا وہ یعنی اپنی جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں نا اس کی جغرافیائی محل وقوع سے جو نا اپنی جو کم تعداد تھی نا اس کو کور کیا, اور ان کی جو بڑی تعداد تھی اس کے بینیفٹ کو ان کے لیے ختم کر دیا. اور بعد میں ایلیوژن سے بھی بات ریفلیکٹ ہوئی ہے نا.
تو یعنی ان کے بڑے تعداد کو مستقل نہ وہ ختم کیا جا رہا ہے تھرو ڈیزائن. اور یہ وہی سائیکلوجیکل وارفیئر والی بھی بات ہے, ریفریمنگ. یعنی گڈ اسٹریٹجی ڈزنٹ جسٹ ڈرا آن ایگزسٹنگ اسٹرینتھ, اٹ کریٹ اسٹرینتھ تھرو کوہیرنس آف ڈیزائن. تو اس میں بھی مطلب بہت گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ بائی ڈیزائن انسان کیا اپنائے کہ وہ ڈیزائن ہی اس کو لے کے چلا جائے. یعنی ایگزیکیوشن بہت بابرکت ہو جائے گی اگر ڈیزائن اچھا ہوگا تو. اس میں جی آپ پلیز ایڈ کریں. یہ والی بات اینٹیسپیشن ہے نا, یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں نا کہ وہ کیا چیز ہے جو دشمن یا آپ کا جس کے ساتھ مقابلہ ہے مارکیٹ میں. اگر آپ کے اعتبار سے دیکھیں نا تو اگر خالد بن ولید نے دیکھیں یہ اندازہ بھی تو ٹھیک لگا کہ دشمن کو ایک ہی چیز کا خوف ہے کہ مدینے سے کمک نہیں آئی. بالکل صحیح ہے. اچھا پھر کمک تو نہیں آئی ہے لیکن اب دشمن کو یہ بتانا ہے کہ کمک آ گئی ہے نا, تو اس کے لیے دیکھیں نا سگنلز بھی پراپر دیے کہ واقعی میں دشمن یہ سمجھے کہ بالکل صحیح ہے. تو بسا اوقات آپ اسٹریٹجی ایسی بناتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ یعنی اپنی کمزوری کو آپ طاقت بنا دیتے ہیں, وہ جو آپ کے حریف ہوتے ہیں ان کی طاقت کو آپ کمزوری بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کو اس انداز میں کرتے ہیں کہ حریف غلط فہمی کا شکار ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں میرا خیال سے ایک مارکیٹنگ والا اینگل ہے بزنس کے اینگل سے. مطلب میری بھی لرننگ ہے پچھلے چند سالوں کی. شروع میں سمجھتے تھے یار اگر آپ اچھی سروسز کمپنی آپ کی ڈلیوری ونگ بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ بہترین سافٹ ویئر انجینئر ہونا چاہیے. لیکن چکر یہ ہے کہ جو آپ کو کمپٹیشن ہے اور جو آپ کا کسٹمر ہے اسے کیا پتہ کہ آپ ہیں کون. تو آپ کو کچھ ایسے نا ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ سگنلز دینے ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ یار اگر ٹاٹا بیٹھی ہوئی انڈیا میں اور اس کے پاس 6 لاکھ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ اتنی جلدی سے آپ کے بعد آپ کو یعنی آپ کے مسئلے کو سمجھ کے آپ کو سروس دے سکتے ہیں. تو آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کہ فٹافٹ اچھی پروفیشنل سروس ملے, یا آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک بڑی تعداد والی کمپنی آپ کو سروس دے, آپ ڈیسائیڈ کر لو. اب یہ ایک میسیج ہے اگلے بندے کو کہ جو آپ کی ویکنیس ہے بجائے آپ اسے بولیں یہ تو میری اسٹرینتھ ہے, میں ایجیلٹی ہوں, میری کمپنی کی لیڈرشپ سے تو میں ابھی بولوں گا 1 گھنٹے میں آپ سے بات کر لے گا, ٹاٹا کا سی او آپ سے بات کرے گا. مطلب ایک سوال ہے نا. تو سیلس ٹیم اس کو یوٹیلائز کرے, لیکن اس چیز کو ابھی ہم نے ماسٹر تو نہیں کیا, لیکن اسے ہم اپریشیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ اب ہم نے اگر کسی کو کلائنٹ کو آپ کو تقویٰ نظر نہیں آ رہا ہے, ہاں وہ اندر سے آپ کتنے مخلص ہیں اس کے ساتھ, اور پرانے پروجیکٹ سے بھی اس کو نہیں پتا, کچھ پتہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو اپنی ویکنیس کہ آپ اسمال نمبر میں بٹ اس کا کچھ اسٹرینتھ بنتی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک اس میں ہمیں کافی کام کی ضرورت ہے, لیکن اس کی اپریسیشن میں سمجھ سکتا ہوں کہ سگنلنگ اور مارکیٹنگ بہت ضروری ہے, ادروائز اگلے بندے کو تو پتہ نہیں چلتا آپ کے دل میں کیا ہے. اور یہ وہی بلو اسکائی فلف ورسز پروکسیمیٹ آبجیکٹیو کہ بھئی آپ نے ایسے ایمز بنا دیے پورا آسمان پہ جو کچھ ہے سب آپ کا ایم ہے, تو وہ تو کچھ تو نہیں ہونے والا. اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ کیا گول بنایا کہ لشکر کو لے کے جانے ہے نا. تو یہ آئی تھنک بات ہو چکی تھی. اس کا ایک بڑا اچھا میٹرکس ہے جو کارپوریٹ اس میں کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. یہ 3 مثالیں کیس اسٹڈیز بڑے مزے کی ہیں, تینوں میں جو فٹافٹ بتا دیتا ہوں. یہ 3 پرنسپلز ہیں, لیوریج دی ان ایکسپیکٹڈ. اس میں لیوریج یہ ہے کہ یہ جو 1980s کے اندر یہ جب بوتلیں بننی شروع ہوئی تھیں تو عام طور پہ جو بوتلیں بناتے تھے وہ بڑے ان کے نخرے ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کم از کم 1 لاکھ بوتلوں کا آرڈر ہوگا تو ہم بھریں گے. تو ایک کمپنی آئی کراؤن کراک اینڈ سیل. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی منیمم آرڈر نہیں دیتے, اب ہم چھوٹے چھوٹے پلانٹس بنائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ تھا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے بڑے پروڈیوسرز کو. تو انہوں نے وہ گیم ہی نہیں کھیلا. انہوں نے دیکھا مارکیٹ میں گیپ ایک نیش ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو سروس چاہیے وہ بیچارے پریشان ہیں. تو ہم اپنے کو پوزیشن ایسے کریں گے کہ بھئی ہم تو ڈیلی فلیکسیبلٹی کے ساتھ کرتے ہیں, جہاں آپ کا پلانٹ ہوگا ساتھ ہمارا پلانٹ لگ جائے گا, آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی نہیں ہوگا, ہم وہاں آئیں گے, آپ کو جیسی مرضی باٹلنگ کرنی ہے وہ کر دیں گے, بلکہ باٹلنگ پلانٹ بھی ہمارا ہوگا, بس ڈھکنے کے پیسے دے دینا. تو انہوں نے یعنی جس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کیا تو ان کی چھوٹا ہونا اور فلیکسیبل ہونا ایک وہ چیز بن گئی. پھر انہوں نے اپنے ڈھکنوں کو انتہائی مہنگی قیمت پہ بیچ دیا, لیکن پہلے دکھایا کہ ہم کتنے فلیکسیبل ہیں, ہم آپ کے دکان فیکٹری کے ساتھ اپنی فیکٹری لگائیں گے, ہم چھوٹی کوئی منیمم آرڈر نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نا ایک بڑا وہ تھا کہ ماس اسکیل مشینری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور ایونچولی یہ بگیسٹ وہ بن گئے. تو انہوں نے انہی کو گرا دیا ان کے گیم پہ. میپ ہو گیا, بالکل صحیح ہے, نیرو ٹرین میں لے آئے. دوسری بات یہ تھی کہ ایپل 1997 میں اسٹیو جاب کو آپ کو پتا ہوگا ہٹا کے جب دوبارہ انٹرم سی او بنایا, تو اس کو میں نے کیس اسٹڈی کو اس سیشن کے لیے پڑھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب اسٹیو جابس 97 میں سی او بنا تو
تو صرف 90 days اوے فرام بینکرپسی تھی, صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور ایپل بند ہونے والی تھی. ایپل بند ہوئی, نتھنگ یو نو, وہ تو کتنی ویلیوبل بن گئی. لیکن اس کے پیچھے یہ اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ ایپل اس وقت ہر چیز کرنا چاہ رہی تھی, فوکس والی بات. اس نے یعنی مے بی ہنڈریڈز آف پروڈکٹس بنائی ہوئی تھی, پرنٹر بھی بنا رہا تھا, ٹیبلٹ بھی بنانا چاہ رہا تھا, یہ بھی بنا وہ. اور وہ اب جب اس نے اپنا دیکھا نا کہ کتنا لاسز ہو رہے ہیں, تو اس نے آگے اپنے بورڈ سے کہا کہ ہم سب کچھ بند کر دیں گے, صرف 2 سیکٹرز کو 2 چیزیں دیں گے. تو ٹوٹل 4 پروڈکٹ ہوں گے ایپل کی, پی سی, پرسنل کمپیوٹر, فار ہوم اینڈ فار جسے کہتے ہیں کارپوریٹ, اور ایک جو موبلٹی والا جسے ہم لیپ ٹاپ کہتے ہیں, اور ایک ہیوی مشین فار پرسن اور فار کارپوریٹ. اچھا, جب اس نے اناؤنس کیا تو اس کی اپنی ٹیم اس سے لڑ پڑی, پر وہ تو ایک لیڈر تھا اسٹرانگ ہیڈڈ. تو اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, جس چیز میں ایک چیز میں فوکس کر کے ایکسیلنس چاہتا ہوں, باقی سب میں بند کروں. تو 3000 امپلائیز کو نوکری سے نکالا, پلانٹ بند کیے, وینڈرز کو, سپلائی چین پیچھے جتنی آرڈرز تھے ان سب کا وقتی نقصان اٹھایا. لیکن ایک چیز ود ان 1 year یہ مارکیٹ لیڈر ہو چکے تھے ان کیٹیگریز کے اندر, جس پہ اس نے فوکس کیا. تو وہ ایپل اتنی زیادہ ریسورسز کے ساتھ جب 100 چیزیں چیز کر رہا تھا تو وہ ایکسیپشنل نہیں تھا. لیکن جب اس نے کم ریسورسز کے ساتھ امپلائی ہٹا کے لیکن 100 کے بجائے 4 چیزوں پہ فوکس کیا تو 4 میں وہ لیڈر بن گیا. تو اس میں یہ ایک مثال ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ آئی تھنک یہ آخری چیز میں بول رہا تھا, اور یہ چیز یہ تھی کہ ایپل پہلے ہر چیز کو ہر کوئی بیچنا چاہ رہا تھا, تو اس نے اپنے آپ کو ریفریم کر لیا کہ وی آر فار دا نیش اونلی. تو آئی تھنک دیٹس پریٹی مچ اٹ. اس میں تھوڑا سا اوپر چلا گیا, پر آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ بک. اور آئی تھنک جو ٹیک ورڈز کی لیڈرشپ ہے, کیونکہ ہم کافی ساری ڈسکشنز کرتے ہیں, تو میرے خیال سے اس پہ انویسٹ کرنا ٹائم از ورتھ وائل. اینڈ آئی تھنک ان جنرل کوئی بھی انسان زندگی میں چیلنجز سے گزرتا ہے, تو اسٹریٹجی اگین میں بھی اس عمر میں آگے سیکھ رہا ہوں, تو ہوپ فلی جو ینگر لوگ ہیں جلدی سیکھ لیں گے تو اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.